السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر مال کو کھلا رکھنے کی بات کی جا رہی ہے ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، جن کے پاس سرپلس منی ہوتی ہے، اگر وہ اس رقم کو یا دولت کو اپنی بینکوں میں یا گھر میں یا تجوریوں میں بند کر کے رکھ دیں تو اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم اس لیے کہتا ہے کہ ضرورت سے زائد مال معاشرے میں ضرورت مند لوگوں کے لیے کھلا رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، اگر سارے کے سارے اپنی انپٹس دینے لگ جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرنے لگ جائیں، تو اس سے اوورآل جو سوسائٹی کی یا ملک کی معیشت ہوتی ہے وہ گرو کر جاتی ہے، کیونکہ تمام افراد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مالی طور پر، صلاحیتیں ان میں ہیں لیکن وہ اپنی انپٹس ہی نہیں دے سکتے معاشرے کو، تو اس سے پورا معاشرہ جو ہوتا ہے ان کی انپٹ سے محروم ہوتا ہے اور چند لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، اکنومیکلی معاشرہ گرو نہیں کر سکتا۔ وہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے کے تمام افراد کام کر رہے ہوں۔ تو کام کرنے کے لیے ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو بیسک نیڈز ہیں، شہریوں کے جو بیسک حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ تو اگر اسٹیٹ میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو وہ لوگ آگے آئیں جن کے پاس سرپلس منی ہے، وہ ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، جس سے وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں، اپنی جو بھی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال بھی کر سکیں، کوئی کام کر سکیں۔ تو اس سے اوورآل معاشرہ جو ہے وہ اس کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے اور اس کا اکانومی وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ شروع میں یہ چیزیں بہت ضروری تھیں اس آیت کے اندر، تاکہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ آیت کتنی بڑی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں سے یہ جو ہمارا ویڈیو ہے سورہ آل عمران کی 92 آیت کے اوپر، یہاں سے یوں کہہ لیں کہ چوتھا سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، تم بر ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ جو بر ہے عام طور پر اس کا جو ترجمہ کیا ہوتا ہے، جو روایتی طرح جو مذہبی مسلکی، ان کے اندر بر کو نیکی کی لفظ سے ترجمہ کیا گیا۔ تو نیکی تو واضح نہیں ہوتی کوئی چیز، بر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے بر کو بر ہی رکھا ہے اور بریکٹ میں اس کے معنی دیے ہیں قلب و نظر کی وسعت و کشادگی۔ تو یہ معنی چونکہ اس آیت کے جو اوورآل مفہوم ہے اس میں فٹ ان ہوتے ہیں، معنی تو اس کے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے اس آیت کے سیاق و سباق کی روح سے بریکٹ میں اس کے معنی یہی دیے ہیں۔ اصل میں جو لفظ ہے وہ بر ہے، اس کو اسی طرح ہی رکھا ہے۔ تو اس کو ہم سورہ بقرہ میں واضح کر چکے ہیں کہ بر کیا ہوتی ہے، پوری قرآن کریم نے وہاں پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو وہ میں آپ کو ریفرنس دوں گا اس آیت کا
جس کے اندر جن آیات کے اندر یہ بر کا پورا پروسیس بیان کیا ہوا ہے کہ بر کے صفات کے حامل لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی کیا ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تم بر یعنی قلب و نظر کی وسعت و کشادگی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم کھلا رکھو۔ تو یہاں پر یہ جو تنفقو ہے، یہ مخاطب کے لیے یہاں پر تا آ رہا ہے، تو یہ انفقو ہے، نفع کا، مال کو کھلا رکھنا۔ اس کے معنی خرچ کرنا بھی ہوتا ہے جیسے کہ تراجم میں ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی مال کو کھلا رکھنا ہوتا ہے، یعنی بند کر کے چھپا کے نہیں، کھلا رکھنا ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ نفع کا تن ہے، یہ جس کو آپ نفع بولتے ہیں، ایک طرف سے کوئی چیز پروتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ایک طرف سے ڈالتے ہیں دوسری طرف سے نکل جائے۔ اگر تھیلی کو ایک طرف سے بند کر دیں تو اس میں جتنا بھی آپ ڈالتے جائیں گے وہ اس کے اندر سٹور ہوتا رہے گا، تو وہ تو پھر ضرورت مندوں کے لیے کام نہیں آئے گا، ایسا مال، ایسی دولت۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نظام بناؤ اپنی سوسائٹی کا کہ سرپلس منی ضرورت مندوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تعلیمی ضرورتیں ہوں یا ان کا کوئی چلتا ہوا کاروبار ہو، کوئی بھی کسی طرح کی ضرورت ہو، ان کے لیے کھلا رکھنا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں چونکہ دین سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ دین کے ہی کام ہیں، تو دین کی اشاعت اور قیام کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کی بھی ضرورت پڑے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، مال کو کھلا رکھنا ہے۔ اور کس قسم کا مال قرآن کریم یہاں پر واضح کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ اب ضرورت مندوں کے لیے آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو آپ ان کو وہ چیز دے دیں جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، تو ظاہر ہے وہ ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ چیز دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہونے سے جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ایکچولی ضرورت پوری جو ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پوری ہوگی؟ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، تو ایسے ان کی بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے جن کو آپ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہی پوری نہ کرے، ان کی سیٹسفیکشن ہی نہ ہو، تو اس میں تو پھر اس دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بہتر ہے آپ نہ دیں۔ اگر دینی ہے تو ایسی چیز دیں جو یوزفل ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ ظاہر ہے آپ کو وہی چیز پسند ہوگی جو چیز ویلیو رکھتی ہے، جو چیز سیٹسفیکشن دے سکتی ہے، ضرورت پوری کر سکتی ہے، تو آپ ان کو وہی چیز دیں۔ جس کوالٹی کی چیز آپ پسند کرتے ہیں ان کو اسی کوالٹی کی دیں، جس کوانٹٹی میں چیز آپ پسند کرتے ہیں آپ بھی ان کو اسی کوانٹٹی میں دیں۔ اگر آپ کے پاس سرپلس مال ہے، سرپلس منی ہے، اس صورت میں تو آگے کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور تم جو کوئی چیز کھلی رکھو، یعنی ضرورت مندوں کے لیے کھلی رکھو یا ان کے لیے خرچ کرو، کیونکہ دونوں معنی آ جاتے ہیں تنفقو کے اندر۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ضائع ہو جائے گا، تم سمجھو کہ ہم نے ان کو دے دیا تو ہماری جیب سے تو وہ نکل گیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہاں پر یوں سمجھیں ہم کہ ایک معاشرے کے اندر جو اکائی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک فرد اور آگے پھر اس کا وہ فیملی، اس کا گھر، وہ ایک یونٹ، معاشرے کا یہ یونٹ ہے۔ اب ایک گھر کے اندر فار ایگزامپل 6 افراد ہیں، 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پر،
اب دو بیٹے جو ہیں دونوں ہی کما رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ گھر خوشحال ہوگا۔ اگر اس گھر کے افراد سارے ہی کما رہے ہیں تو بہت زیادہ خوشحال ہوگا۔ فار ایگزامپل والدین بھی کما رہے ہیں، آگے بیٹے بھی کما رہے ہیں، بیٹیاں بھی کما رہی ہیں، ارننگ کر رہی ہیں، انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی یا ان کے پاس کوئی فن ہے، ہنر ہے، سارے مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو جب اس گھر کے تمام افراد سارے کے سارے محنت کریں گے، کام کریں گے، اپنی ان پٹس جو اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اس کی روح سے اپنی ان پٹس معاشرے کو دیں گے، تو معاشرے کو تو وہ دے رہے ہیں، لیکن اب پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو گھر ہے، وہ جو یونٹ ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کتنے خوشحال ہو جائیں گے۔ ان کے پاس فائنانشل کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں رہے گا، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، ان کے پاس بچت بھی ہو جائے گی، تو اس سے پھر کتنی خوشحالی بھی آتی ہے۔ عام طور پر لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ معاشی کمزوری کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کے قوانین کی روح سے اگر آپ اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہے، تو اس سے انسان گرو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ گھر خوشحال ہوگا، وہ جو معاشرے کا یونٹ ہے وہ خوشحال ہوگا۔ اب اسی طرح جتنے بھی معاشرے کے اندر گھر ہیں، یونٹ ہیں، اگر سارے ہی خوشحال ہوں، محنت کر رہے ہوں، اپنی ان پٹ دے رہے ہوں معاشرے کے اندر، تو پورا معاشرہ، جیسے وہ ایک گھر خوشحال تھا ایسے ہی پھر پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ پورا معاشرہ یا پورا ملک کتنا آگے نکل جائے گا۔ اس میں آپ یوں سوچیں کہ اپنی اولاد کی تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری جیب سے پیسے نکل گئے تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے۔ والدین یا یوں کہہ لیں والد اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے، تو جب خرچ کرتا ہے ان کی تعلیم کے لیے یا ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے کیا ملا، میں نے تو اپنی جیب سے 10,000 کی چیزیں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دے دی، اس کا میری ذات کو کیا فائدہ ہوا، کبھی کوئی نہیں سوچتا۔ تو ایسے ہی اگر تمام افراد جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اپنا ہی فرض سمجھیں، اور جیسے آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مال کو کھلا رکھتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم ان کے لیے بھی اپنے مال کو کھلا رکھیں، ان کی ضروریات کو بھی ایسے ہی پورا کریں، اور اس طرح سے سوچیں جیسے ہم اپنوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پیسے تو میری جیب سے نکل گئے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا۔ تو اس طرح سے جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ پھر بڑی ہوتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو ان کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اگر تمام وہ لوگ جن کے پاس سرپلس منی ہے وہ اپنے معاشرے کے ان افراد کے لیے مال کو کھلا رکھیں، اپنی جو ضرورت سے زائد مال و دولت ہے اس کو کھلا رکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے، تو وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ آپ ایک گلی میں رہتے ہیں، ایک محلہ میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ چند گھر کے لوگ یا کچھ لوگ اگر وہ بد اخلاق ہوں، اس طرح کی کوئی ایسی ہلڑ بازی کر رہے ہوں، کوئی غلط کام کر رہے ہوں، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حالانکہ پوری سوسائٹی ایسے نہیں ہے، لیکن وہ چند افراد، چند گھر، وہ پوری سوسائٹی یا پورے ماحول یا پوری گلی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ہے نہیں یہ چیز۔ تو اگر وہاں پر رہنے والے سارے ہی لوگ اچھے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے اور وہاں پہ کتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ دیکھیں معاشرہ ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں پھر جو سرپلس
مال کے حامل لوگ ہوتے ہیں ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر اسٹیٹ نہیں ایسا کر رہی ان کی فلاح کا کام، ان کی ویلفیئر کا کام، تو وہ آگے بڑھیں، تو وہ ایسے لوگوں کو اٹھائیں، ان کو پاؤں کے اوپر کھڑا کریں۔ تو تمام سوسائٹی کے لوگ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، محنت کریں گے، خوشحال ہوں گے، اس سوسائٹی کے اندر کرائم بھی کم ہو جائیں گے، اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی جو موریلٹی ہے، جو مرال ہے، وہ بھی بڑا بلند ہو جائے گا، لوگوں کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ہم جو معاملات کرتے ہیں وہ فیئر ہو جائیں گے، اس کے اندر کوئی دھوکہ اور فریب نہیں ہوگا۔ ہر شخص جب کما رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے جو خوشحال ہوتا ہے وہ عموماً ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کی معیشت کمزور ہو تو پھر آپ اس طرح کے غلط کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان معاشروں کے اندر جہاں پر لوگ یوں کہہ لیں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہیں پہ کرائم ریٹ سب سے زیادہ وہیں پر ہوتا ہے، وہیں پہ کرمنل زیادہ ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ آپ کو مثالیں دی ہیں، اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کتنی بلند سطح کے اوپر بات کرتا ہے، لوگوں کو کتنی بلندی کے اوپر لے کر جاتا ہے اگر اس کی تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس کو جاننے والا ہے؟ یعنی اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے اس کی نظر میں ہے کہ تم کیا اچھا کام کر رہے ہو، اور اس کے مطابق وہ تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تم خیر کے کام جب کر رہے ہوتے ہو تو وہ تمہیں با اختیار بنا رہا ہوتا ہے۔ خیر کے کام کے اندر اختیار ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں تمام افراد کو جب جائز اختیار مل جائے، وہ اختیار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب ان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، معیشت بہتر ہوتی ہے، جب ان کے ہاں وہ سوسائٹی جو اچھے یوں کہہ لیں کہ اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، محنت کر رہی ہوتی ہے، پازیٹیو ذہن کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے، محنت کرتی ہے، اس کی معیشت اچھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا رہن سہن وہ بھی معیاری ہو جاتا ہے، ان کی بات چیت بھی معیاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اوورآل پھر ساری سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ تو اللہ کا قانون مکافات عمل دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، نتائج مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو اللہ کا قانون مکافات عمل اس کی روح سے ہمارے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گے اور پوری سوسائٹی اس سے خوشحال ہوگی۔ اس کی اوورآل جو صورتحال ہوگی سوسائٹی کی وہ بہتر ہوگی، برتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔